اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام۔ میرا آج آپ سے یہ گفتگو کرنے کا مقصد کچھ پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں مجھے کلیئرٹی دینی چاہیے، اور ان میں سب سے پہلے تو سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا میرے خلاف ایک سوچی سمجھی ایک پروپیگنڈا کہہ لے، سازش کے تحت یہ لوگ اس طرح کی مہم چلا رہے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف سے مستعفی ہوا ہوں، اور یہ نہایتی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے خلاف اس طرح کی جو سازشیں پہلی بھی ہوتی رہی ہیں، اور پہلے بھی یہ لوگ یہی پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے یا چھوڑ رہے ہیں، اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مجھے منسوب کر کے کہ اس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ تو ایک تو میں کلیئر کر دوں، میں پاکستان تحریک انصاف میں نظریاتی طور پر میں نے جوائن کیا ہے، اور خان صاحب کے ویژن کے عین مطابق، اور میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ادنا ممبر ہوں اور رہوں گا، اور خان صاحب کے ویژن کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا۔ اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اور یہ ایلیمنٹ یا یہ عناصر کوئی اور نہیں، ہماری اپنی پارٹی کے اندر سے ہے، کچھ لوگ اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، اور ان کو پہلے بھی میں نے اپنی سینئر لیڈرشپ کے سامنے ایکسپوز کیا تھا، ان سے یہ شکایت کی تھی، اور باقاعدہ ان کو میں نے ایک پیغام بھجوایا تھا جو یہ کر رہے تھے کہ آپ نے اگر یہ کچھ نہیں کیا ہے تو آپ برائے مہربانی اس کی تردید کر دیں، لیکن انہوں نے اس کی تردید اسی ٹائم میں نہیں کی، جو کہ مجھے یہ ایک ثبوت کے طور پر میں جان چکا ہوں کہ یہ وہی ہماری پارٹی کے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ ان کو میں ایک شٹ اپ کال بھی دیتا ہوں میری طرف سے، اور اس طرح مذموم مقاصد سے یا اس طرح کیچڑ اچھال کے ڈرٹی پولیٹکس اپنی ہی پارٹی کے اندر کر کے پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ حالانکہ خان صاحب کا ویژن اور پاکستان تحریک انصاف کا ویژن بالکل کلیئر ہے، وہ اس ملک کے لیے لگے ہوئے ہیں، اس قوم کے لیے لگے ہوئے ہیں، اس قوم اور ملک کی بقا کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ایک بہتر مستقبل کے لیے انہوں نے یہ پارٹی بنائی ہے، اور کام کرتے رہے ہیں اور کام کرتے رہیں گے۔ دوسری بات، ایک میں آپ کو بات بتاؤں، 9 مئی کے حوالے سے، 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے یہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور میں ان ایلیمنٹس کا جنہوں نے قومی تنصیبات سے میری مراد، یا یہاں میں یہ ڈفرینشیٹ نہیں کروں گا کہ یہ آرمی کی تنصیبات یا سویلین تنصیبات جو بھی ہے ہمارے لیے مقدم ہے، اور وہ پاکستانی قوم اور پاکستان ملک کا اثاثہ ہے۔ اس میں ہر فرد کا یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس ملکی اثاثہ جات کی ہر قیمت پہ ان کی تقدس کریں، اور خدا نخواستہ ان کو نقصان پہنچانے کے عزائم کا بالکل سرکوبی کریں، اور خدا نخواستہ اس طرح سوچے بھی نہ کہ ہم ان تنصیبات، کیونکہ یہ تنصیبات ہماری ہیں، یہ تنصیبات ہماری ملک اور قوم کی ہے۔ ملک اور قوم ہمارا اپنا ملک گھر ہے ہمارا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بھی ذی شعور انسان یا لائل انسان اپنے گھر کو کبھی بھی کسی قیمت پہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور دوسری میری عرض ہے کہ تمام ہماری معزز عدلیہ سے کہ برائے مہربانی اس پہ ایک 9 مئی کے واقعے پہ ایک GIT تشکیل دی جائے، اور جو اپنی انویسٹیگیٹ کرے اس 9 مئی کے واقعات میں، اور ان کو انویسٹیگیٹ کرے اور ان کو دیکھے، اور پھر اس کے بعد ایک رپورٹ واضح کرے، تمام پبلک کر دے تمام قوم کے سامنے کہ جو بھی ملوث رہے ہیں ہماری قومی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے، ان کو انصاف کے کٹہرے میں بالکل کھڑا کر دیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے بھی واضح کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر اس کا متمنی ہے کہ اس طرح کی GIT بن جائے، اور جو
तमाम कौम की उमंगों का अजाला करें। और दूसरी बात यह है कि खान साहब ने इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए हैं, बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं। उनमें ये ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने ये अपने वर्कर्स को, अपने चाहने वालों को और अपने फॉलोअर्स को क्लियरली बताया है कि किसी सूरत में पाकिस्तान का कानून और आइन को हाथ में नहीं लेना। आपने किसी भी ऐसी कोई हरकत में या किसी भी ऐसी कार्रवाई में किसी तौर पे हिस्सा नहीं लेना जिसमें इस मुल्क की असासाजात को या इस मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुंच सके। तो इन्होंने, और इस तरह के बड़े बड़े जलसे या प्रोटेस्ट अगर हुए भी हैं, बहुत बड़े बड़े लाखों के इज्तिमात हुए हैं, लेकिन उसमें आज तक एक गमला तक नहीं टूटा। तो मुझे निहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो कुछ किया है ये हम सब इस पर नादिम हैं। और जो भी जिन्होंने भी किया है, मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि हमारी आला अदलिया से ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी एक GIT बनाएं और इसमें ये इन्वेस्टिगेट करें कि जो भी मुलविस हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाएँ, इंसाफ के कटोरे में बिल्कुल लाएँ। इसी ज़मीन में हमारे हज़ारों कारकुन भी पकड़े गए हैं, जिनमें मेरा अपना भाई और मेरे सगे 2 भतीजे भी अंदर हैं। और मैं अपनी पुलिस से, अपनी अदलिया से, इन सब पे मेरा भरोसा है। इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेट करें, जहाँ दूसरे लोगों को इसी तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं और इसी तरह मेरिट पे इन्वेस्टिगेट करें। जो मुलविस हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। तो आखिर में मैं एक दफ़ा फिर इस रूमर्स की मजम्मत करता हूँ कि बराए मेहरबानी हम इस मुल्क और कौम के लिए हैं। फ़ौज हमारी है, अदलिया हमारी है, तमाम इदारे हमारे हैं। हम उनमें से हैं, वो हम में से हैं। किसी का बाप, किसी का चाचा, किसी का भाई, ये सारे फ़ौज में हैं और इस मुल्क के लिए सर्व कर रहे हैं। तो कोई इस मुल्क के इदारे को या खुदा न खास्ता नुकसान या उनको कमज़ोर हम किसी सूरत में नहीं देखना चाहते। हम इस मुल्क के इदारों को मुकम्मल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार और पावरफुल देखना चाहते हैं। तो इस तरह मैं फिर एक दफ़ा आप लोगों से ताकीद करता हूँ और तमाम अपने जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं उनको भी ये ताकीद करता हूँ कि बराए मेहरबानी एक लीगल और पुरअमन प्रोटेस्ट आपका हक है, आईनी हक है, वो करें, लेकिन खुदारा मुल्की इमलाक और हमारी तनसीबात को किसी सूरत में कोई नुकसान ना पहुँचाए। वस्सलाम।